حرم مکی شریف الگ چیز ہے اور کعبہ الگ چیز ہے۔ کعبہ شریف کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حرم کے اولین بانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کعبہ مکعب شکل کا ہے، اس لیے کعبہ کہا گیا۔ کعبہ کو کعبہ، البیت، بیت العتیق، بیت الحرام اور بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سب قرآن پاک میں مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی اس وقت تعمیر کی جب سابق عمارت کی صرف بنیادیں رہ گئی تھیں۔ قصہ کے زمانے میں کعبہ کی حالت خستہ ہو گئی۔ انہوں نے مرمت کی اور کعبہ سے متعلق امور پر مشاورت کے لیے دارالندوہ قائم کیا۔ ابرہ حبشہ کے واقعہ کے 30 سال بعد ولید بن مغیرہ نے کعبہ کو شہید کیا اور دوبارہ تعمیر کیا۔ تب اس کی اونچائی 18 ہاتھ تھی۔ اس تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے امیوں کے مقابلے میں خلافت کا اعلان کیا تو کعبہ کی تعمیر نو کی اور کچھ تبدیلیاں کی۔ کعبہ کی دیواروں کو 27 ہاتھ اونچا رکھا۔ کعبہ کی تعمیر کا کام رجب 649 میں ہوا۔ کعبہ کی 5ویں تعمیر حجاج بن یوسف نے کی۔ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو ڈھا کر اس کی طرز تعمیر قریشی طرز پر کی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں مکہ مکرمہ میں زبردست سیلاب آیا اور کعبہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ محمد علی پاشا نے 1239 سے 1240 میں کعبہ اور حرم شریف سے پانی نکالنے اور تعمیر نو کے لیے اپنا مندوب روانہ کیا۔ انہوں نے حرم میں کام شروع کیا جو 22 رمضان 1240 عیسوی کو مکمل کیا۔ شاہ عبدالعزیز کے دور میں حجر اسود کے گرد چاندی کے ہالے کی مرمت ہوئی۔ بعد ازاں 1366 ہجری میں انہوں نے کعبہ کا دروازہ تبدیل کیا۔ نیا دروازہ سونے چاندی کا تھا جس پر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کنندہ تھے۔ یہ دروازہ 1370 ہجری میں نصب ہوا۔ 1375 ہجری میں شاہ سعود نے حجر اسود کے چاندی کے ہالے کی مرمت کرائی۔ 1377 ہجری میں کعبہ کی چھت مرمت کرائی۔ دیواریں، فرش اور ستون بھی لکڑی کے مرمت کرائے۔